کہ ایک دوسرے میں دخل دینا ایک فرض بن گیا، ایک دوسرے کی زندگی کو تلخ کرنا یہ فرض بن گیا۔ کس میں جھگڑا نہیں ہوتا، بڑوں کا کام ہوتا ہے سلجھانا، ہم اسے الجھانے میں لگ جاتے۔ میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے، حضرت عائشہ، وہ آگے پریشان، حضرت فاطمہ وہ آگے پریشان بیٹھی۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ ایسی پاکیزہ جوڑی کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، لوگ پوچھیں گے جنت یہ نور کہاں سے ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کے نور سے نکلے نور نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا جوڑا ہے، لیکن دنیا ہے۔ آپ نے کہا علی کدھر کا؟ یہ باہر نکل گئے۔ آپ ان کے پیچھے گئے، دیکھا تو مسجد میں سوئے تھے۔ ان کو کہا ابو تراب اٹھو، یہ ٹائٹل یہاں دیا، ابو تراب اٹھو۔ ان کو لے کر آئے، گھر تشریف لائے، زمین پر لیٹ گئے، علی کو دائیں طرف لٹایا اور فاطمہ کو بائیں طرف لٹایا، علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پر رکھا، ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پر رکھا اور بیٹی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ علیہم الصلوات و تسلیمات، ٹھیک؟ اور فرمایا بولو بھائی ہماری صلح ہوگی۔ پوچھا نہیں کی لڑائی اے جڑے پوچھنا والے ہو لڑا کے آ جان، تو کیا کیا ابھی، تو کیا کیا، او ڈھیر لڑ لڑ کے ویلے ہوئے بیٹھے۔ تو میرے نبی نے پوچھا نہیں ہاں بھائی تو کیا کہتے اور تو کیا کہتی، میرے نبی نے یہ کیا اور کہا علی فاطمہ کہو ہماری صلح ہو گئی۔ دونوں نے کہا جی ہماری صلح ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نکلے خوش خوش، چہرہ نورانی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے، کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے۔ اب لڑکی والے اپنے اٹھا لیتے ہیں، کمر کس لیتے ہیں سوٹے، اور ادھر لڑکے والے اپنے سوٹے کس لیتے ہیں، بچے کی زندگی برباد ہو کر رہ جاتی۔ جوڑنے کی بجائے دونوں طرف توڑ چکے، نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سیرت کا۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ تو چلے کہ زندگی کیسے کیسے ہیں، زندگی گزارنی کیسی۔ میرے نبی سے پوچھ کے موت آئی، پوچھ کے موت آئی۔ واحد ہستی ہیں جن سے موت پوچھ کے آئی، ٹھیک ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی جبریل اندر آئے، یا رسول اللہ باہر ملک الموت کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ یہ وہ دربار جہاں موت پوچھ کے آئی۔ تو آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت اندر آیا، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ کہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔ اللہ اکبر، پوچھے گا اللہ ہم میں سے کسی سے؟ یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، ٹھیک ہو؟ اچھا آپ کیسے تھے؟ اما عائشہ ایسے بیٹھی اور آپ اما عائشہ کے سینے پر سر رکھ یہ کیفیت ہے۔ تو آپ فرماتے اچھا ٹھیک ہے، میں اٹھتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں، 2 نفل شروع کرتا ہوں، جب میں سجدے میں جاؤں میری جان نکال لینا۔ ہم دعائیں میں یا اللہ سجدے کی موت عطا فرما، کتنے لوگ ہیں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ نماز پڑھ رہے ہیں موت آ جائے، سجدے میں سر ہو موت آ جائے، کتنی ہم تمنا، میں خود دعا مانگتا ہوں۔ تو آپ کہتے کہ تم ٹھہرو میں وضو کر لوں، جب میں سجدے میں سر رکھوں میری جان نکال لینا۔ آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھے ہوئے ہی موت کو قبول کیا کہ یہیں نکالو، یہیں نکالو، وہیں لیٹے لیٹے۔ اس لیے میری ماں حضرت عائشہ فرماتی تھی میرے نبی میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان اللہ کے پاس حاضر ہوئے، مات فی سحری و نحری۔ یہ بھی ایک پیغام تھا، یہ بھی ایک پیغام تھا کہ آپ اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھ کے دنیا سے جدا ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو بھائیو لمبی ایک خوبصورت زندگی ہے، میں گھنٹے سوا گھنٹے میں کیا بتا سکتا ہوں، اور یہ اتنا اندھیرا ہے کہ اس میں کروڑوں شمعیں جلیں گی اور اربوں پروانے قربان ہوں گے تب جا کے صبح ہوگی۔ اس اندھیر میں میری چند باتیں پتہ نہیں کوئی روشنی کا سبب بنے یا نہ بنے، پر اگر چند کانوں پہ دستک ہو گئی تو شاید کچھ ذرہ خیر وجود میں آ جائے۔